إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کتنی بہترین بات کہی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان مخلوقات پر غور و تدبر کریں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، تاکہ ہم اپنے رب کو جانیں جس طریقے سے ہمیں اسے جاننا چاہیے، تاکہ اس کی محبت اور تقوی ہمارے دل میں اترے اور یہ چیز ہمارے عمل میں نظر آئے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو وہ ہم سے راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ذرا آس پاس اپنے غور کرو، تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایک بات کے اوپر آپ کا توجہ لانا چاہتا ہوں، جو ہے پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت مخلوقات ہے. یدی ہم پرندوں کی ڈیزائن پر غور و فکر کریں اور ان کے اڑنے کے طریقے پر تدبر کریں تو ہماری عقل حیران ہو جائیں گی، ہم سٹنڈ رہ جائیں گے. اتنا پرفیکٹ اور سیمیٹریکل ان کا ڈیزائن ہے اور ان کا اڑنے کا میکانزم لاجواب ہے. آپ کسی بھی سائنس کے طالب علم سے پوچھیے کیا انسانوں کے لیے اڑنا کتنی مشکل چیز ہے. انسانوں کو اڑنے کے لیے جب وہ ہوائی جہاز بناتا ہے تو اس کو بنانا کتنا مشکل ہے، اس کو بنانے میں کتنے ساری چیزیں لگتی ہیں اور کتنا ایکوریسی لگتا ہے اور کتنی مشکل سے انسان اڑتا ہے. اگر کوئی انجینئر کوئی چھوٹا سا اگر اپنے پروجیکٹ کے اندر کوئی چھوٹا سا ایروپلین بھی اگر بناتا ہے، وہ کھلونا بھی اگر بناتا ہے تو اسے اتنا پریسائسلی کیلکولیشن میجرمنٹس کر کے وہ بنانا پڑتا ہے. اگر ذرا سا بھی میجرمنٹ ادھر ادھر ہوا تو اس کی پوری محنت بیکار جائیں گی، وہ ایروپلین نہیں اڑتا ہے. یہ جو ایروپلینز ہم دیکھتے ہیں ان کا ٹکٹ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز اتنا ان کو بنانے میں، ان کی ڈیزائننگ میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنے سالوں لگ جاتے ہیں. ان کے انجینئرس کی سیلری انہیں دینی پڑتی ہے، ان کی وہ ڈیزائننگ کے لیے اتنا جو ہے انجینئرز لوگ اتنا اپنا وقت اور اپنی محنت لگاتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، تب جا کے وہ ایروپلین جو ہے تیار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو اڑانے کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ پائلٹ لگتے ہیں اور وہ پائلٹ کے لیے کئی سالوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب دوستو، اب یہ سوچئے کہ جو پرندے ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں انہیں کس نے ٹریننگ دی؟ وہ جو پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں ان کی ڈیزائننگ کو کتنا خرچہ لگا؟ 1,00,000 2,00,000 ایک پیسہ بھی ان کی ڈیزائننگ کو خرچہ نہیں ہوا. کس نے ڈیزائن کیا وہ؟ آپ سوچئے، اتنے سارے پرندے جو ہے، اتنے سارے اسپیشیز ہے پرندوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی سے انہیں بنایا ہے اور کتنا پرفیکٹ بنایا ہے. آپ ان کی اڑان کو دیکھیے، کتنا پرفیکٹلی وہ اڑتے ہیں. اتنی زبردست مہارت کے ساتھ یہ پرندے اڑتے ہیں. یہ کیا اپنے آپ اڑتے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اگر آپ ناستکوں سے اگر آپ ملو گے، جو لوگ کوئی خدا میں وشواس نہیں کرتے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اٹ آل ہیپن بائی چانس. یہ بس اپنے آپ ایسی ہو گیا، یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، اس میں جتنے بھی جیوت چیزیں ہیں، جس میں جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں، یہ سب اپنے آپ وجود میں آ گئے. وہ یہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈیزائن کیے ہوئے کئی سارے بہترین پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ. بار ٹیلڈ گوڈوٹ یہ جو پرندہ ہے اس کا نام ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہ سبھی پرندوں میں یہ وہ پرندہ ہے کہ جو سب سے لمبا سفر بنا رکے طے کرتا ہے. یہ 11,500 کلومیٹر کنٹینیوسلی اڑتا رہتا ہے. جب موسم بدلتا ہے یہ الاسکا سے نیوزی لینڈ تک کا سفر 9 دن 9 راتوں میں طے کرتا ہے. وہ سفر کی دشا انہیں کس نے سکھایا؟ وہ سفر کا راستہ انہیں کس نے سکھایا؟ انہیں یہ طاقت کس نے دیا؟ سائنٹسٹ لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے اور وہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ جو ہے پرندہ ہے یہ اپنا آدھا دماغ کو آرام دیتا ہے اور آدھا دماغ اس کا ایکٹیو ہوتا ہے.
جب وہ اس کا جو ایکٹیو والا دماغ جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ ایکٹیو والا دماغ کو آرام دیتا ہے اور اس کے سیکنڈ والا پارٹ، اس کے دماغ کا سیکنڈ پارٹ کو وہ ایکٹیو کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے پورا جو ہے سفر طے کرتا ہے۔ اور کھانے کی بات، یہ اڑنے سے پہلے ہی جب اسے گمان ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں جو مائگریٹ ہونا ہے الاسکا سے نیوزی لینڈ، تو پہلے ہی اپنے جو ویٹ ہے اس سے آدھے سے زیادہ اتنا وہ جو ہے کھانا بھر لیتا ہے اپنے پیٹ میں۔ اب دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس چڑیا کو یہ نہ تو اسکول جاتی ہے، نہ تو کالج جاتی ہے، نہ اس نے کوئی ڈگری پاس آؤٹ کی ہے۔ اس چڑیا کو کس نے یہ سینس دیا، کس نے یہ سمجھ دیا کہ وہ یہ ٹیکنیک یوز کرے؟ اور آپ یہ سب چیزیں مان لیتے کہ یہ اپنے آپ ہو گیا؟ نہیں، یہ سب اپنے آپ نہیں ہوا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے سکھایا، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کے اوپر ذرا غور فکر کرو۔ جیسے ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتینا فی الآفاق، کہ بہت جلد ہم انہیں ہماری نشانیاں دکھائیں گے پورے کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کے خود کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ حق ہے۔ تو ہم بس آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کے اوپر غور فکر کریں، اور جتنا ہم ان کے اوپر غور فکر کریں گے اتنا ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ نے کیا خوب یہ چیزوں کو بنایا، اور ان کو بنانے والا ہی کیا خوب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ